ونحر انا شانئک هو الابتر. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. اللہم صل علی محمد وآلہ. قبل از ابتداء گفتار منور تسکین قلب کی خاطر سہارا لیتا ہوں حمد رب العزت کا. تمام حمد و ثنا ہے اس خالق کون و مکان کی بارگاہ عظیم میں جس کی مخلوقات عظیم اور جو عظمتوں کا خلق کرنے والا ہے، جس نے چراغ عظیم کو خلق کیا تو محمد و آل محمد کے صدقے، جس نے مہتاب حسین کو خلق کیا تو محمد و آل محمد کے صدقے، اور جس نے باد نسیم میں سکون کو رکھا تو محمد و آل محمد کے صدقے. اور الحمدللہ شکر ہے اس خدا بند عالم کا کہ اس نے ہمیں اپنی سب سے عظیم مخلوق کے در سے متصل کیا کہ نہ جس کے بعد ہمیں کسی اور در پر جانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی خواہش ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی عظمت پر. اللہم صل علی محمد. عزیزان محترم، خدا بند عالم اپنی بابرکت لا ریب کتاب قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کو چن لیا ہے. یہاں خدا بند عالم کا چننا، جو اس نے 3 ہستیوں کو چنا ہے اور اس کے بعد بقیہ ہستیاں بھی ان میں شامل ہیں، یہ خدا بند عالم کا چننا یہاں پر یعنی زمین پر اپنے خلفاء اور اپنے جانشین کو پہچانوانا ہے. خدا بند عالم زمین پر اپنے بنائے ہوئے خلیفہ اور اپنے جانشینوں کو پہچانوا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ خدا بند عالم اپنے ان نوری ہادی برحق کے مقام اور مرتبے کو بھی بتا رہا ہے جو مرتبہ خدا بند عالم نے اپنی نوری ہستیوں کو عطا فرمایا ہے. ایسا مقام اور ایسا مرتبہ جسے عام انسان درک نہیں کر سکتا. اچھا، اب لفظوں کو آسان کر دو، اپنے مقدمے کی طرف مقدمہ چھوڑتے ہوئے اپنی اصل گفتگو کی طرف بڑھتا ہوں. بھئی خدا بند عالم نے کائنات میں، آپ دیکھتے ہیں شب و روز آپ حضرات اس بات کا نظارہ کرتے ہیں کہ خدا بند عالم نے اس کائنات میں کیسی کیسی مخلوقات کو خلق کیا ہے. عجیب و غریب مخلوقات خدا بند عالم کی اس روئے زمین پر رہ رہی ہے، اور ابھی تک کچھ ایسی مخلوقات ہیں جنہیں ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے، اور کافی بلند اور وسیع مخلوقات خدا بند عالم نے اس کائنات میں رکھی ہے، اور عجیب و غریب مخلوقات سے کائنات بھری ہوئی ہے. لیکن ان تمام مخلوقات میں، ان تمام موجودات میں جو سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر مقام جو خدا بند عالم نے کسی مخلوق کو دیا ہے تو وہ حضرت انسان ہے. یعنی اب سمندر ہے خدا کی عظیم مخلوق لیکن انسان کے نیچے، زمین ہے خدا کی عظیم مخلوق مگر انسان کے نیچے، سورج ہے خدا کی عظیم مخلوق مگر انسان کے نیچے، چاند ہے خدا کی بہترین اور خوبصورت مخلوق لیکن انسان کے نیچے، ستارے ہیں جو رہنمائی کرتے ہیں اتنی عظیم مخلوق ہے مگر انسان کے نیچے. لیکن عزیزان محترم، یہ تمام مخلوقات انسان کے نیچے، اور ان تمام مخلوقات سے انسان اس وقت اوپر ہوگا جب وہ لبادہ بشریت اور لبادہ انسانیت میں ہو. جب تک انسان زیورات انسانیت اور زیورات بشریت سے مرصع ہے تب تک انسان مقام اعلیٰ اور اس مقام پر فائز ہے جس مقام کو خدا بند عالم نے انسان کے لیے دیا ہے. اگر انسان کے اندر انسانیت نہیں ہے تو وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. بھئی خدا بند عالم کی سب سے عظیم مخلوق اگر ایسے مقابلہ کیا جائے تو سب سے بہتر اور سب سے برترین مخلوق ان تمام چیزوں کو چھوڑتے ہوئے وہ فرشتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کہیں گے آقا جان فرشتے خدا بند عالم کی سب سے زیادہ عبادت کیا کرتے ہیں، فرشتے خدا کی سب سے بہترین عبادت کرتے ہیں. اگر ایسے انسانوں کا اور فرشتوں کا مقابلہ کیا جائے تو فرشتے انسانوں سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، اور عبادت بھی ایسی عبادت کہ اگر سجدے میں رہنے کا حکم دے دیا جائے تو سال ہا سال سجدے میں رہا کرتے ہیں، اگر رکوع میں رہنے کا حکم دے دیا جائے تو سال ہا سال رکوع میں رہتے ہیں. اور وہیں انسان کو دیکھ لیجئے، مشکل سے اگر ہوگا 1-2 مہینہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیا تو غنیمت ہے، وَإِلَّا اسے وقت ہی نہیں ہے. لیکن ہاں، انسانوں کی عبادت میں اور فرشتوں کی عبادت میں ایک بنیادی فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ جو حص
اور جو خواہشات خداوند عالم نے انسانوں کو دی ہیں وہ حص اور خواہشات فرشتوں کو نہیں دی ہے۔ اس کے بعد خداوند عالم نے جس ڈور میں انسانوں کو باندھا ہے اس ڈور رشتے میں خداوند عالم نے فرشتوں کو نہیں باندھا ہے۔ جتنی ضروریات انسانوں کو ہے اتنی ضروریات تو فرشتوں کو نہیں ہے۔ بھائی انسان کے پاس ایک پیٹ ہے جسے بھرنے کے لیے کھانا حاصل کرنا پڑتا ہے اور غذا حاصل کرنے کے لیے کمانا پڑے گا۔ فرشتوں کو یہ بھوک کی خواہشات تو نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو انسان پر رشتے لازم کیے گئے ہیں ان کو پالنے کے لیے انسان پر نفقہ واجب ہے جس کے لیے اسے کمانا پڑتا ہے۔ اب ان تمام خواہشات اور ان تمام ضروریات کے باوجود اگر ایک انسان ان تمام خواہشات پر اطاعت رب العزت اور عبادت رب العزت کو ترجیح دیتا ہے تب انسان مقام انسانیت پر ہے، تب انسان درجہ اشرف المخلوقات پر فائز ہے۔ اگر انسان ان تمام چیزوں پر یا پھر دنیا کی تمام چیزوں پر، دنیا کو عبادت پر اگر ترجیح دے دے تو انسان جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اور یقیناً آپ حضرات دیکھیں جب انسان بشریت کے کمال پر ہوتا ہے، انسانیت کے کمال پر ہوتا ہے، فراز انسانیت پر جب انسان ہوتا ہے تو شیطان جیسی، ابلیس جیسی نافرمان خدا کی مخلوق کی زبان سے بھی اس انسان کے لیے اچھائیاں نکلتی ہے۔ بھئی آپ حضرات نے غور نہیں کیا کربلا کے میدان میں جب ابلیس نے جلتی ہوئی زمین پر زہرا کے لال کا اتنی قربانیاں دینے کے باوجود سیدہ کا لال صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک کتنی قربانیاں دے چکا تھا، اس کے باوجود سیدہ کے لال کے بدن پر نہ جانے کتنے زخم تھے، سر تہے خنجر تھا، گردن تہے خنجر تھی، مگر اتنی قربانیوں کے باوجود جب میرے مولا حسین نے کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر اپنا آخری سجدہ کیا ہے اور اس سجدے کو جب ابلیس نے دیکھا ہے تو بارگاہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوا اور دستے در جوڑ کر کہنے لگا اے خداوند عالم اگر تو نے اس وقت مجھے اپنے اس خلیفہ کا سجدہ دکھا دیا ہوتا تو میں اس وقت تیرے خلیفہ کا سجدہ کرنے سے انکار نہ کرتا۔ اللہ اکبر، یہ ہے مقام انسانیت، یہ ہے فراز انسانیت۔ اگر انسان انسانیت کے اس مقام پر ہو تو تمام مخلوقات اس کے نیچے ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد خداوند عالم نے اپنی انہی عظیم مخلوقات میں ان نوری ہستیوں کو بھی رکھا ہے جن کے ہونے سے دنیا قائم ہے، اگر وہ نہ ہو تو دنیا نہ رہے۔ اچھا اور ان نوری مخلوقات کی تعداد 1,24,000 ہیں، ٹھیک ہے۔ ان نوری مخلوقات میں جو سب سے پہلا لیول کسی مخلوق کا ہے تو وہ ہے نبی۔ آپ حضرات طالب علم مجھے اس بات کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں لیکن پھر بھی وضاحت کی دیتا ہوں تاکہ وقت تھوڑا سا کھنچ جائے۔ بہرحال لفظ نبی کا مصدر جو ہے وہ نبا ہے۔ نبا کا مطلب جس لفظ سے نبی نکلا ہے اس کا مصدر نبا ہے۔ نبا کا مطلب ہے بلندی۔ اب جیسے کہ مصدر ہی بلندی ہے تو اس سے نکلنے والے مشتقات بھی بلند ہی ہوں گے۔ اب جب یہ لفظ ہی بلند ہے تو جس ذات سے لفظ مخصوص ہے اس کا کیا مقام ہوگا، اس کا کیا مرتبہ ہوگا؟ بھائی تاریخ کہتی ہے کہ نبی وہ مقام ہے جس مقام تک عام انسانوں کی رسائی نہیں، یعنی مخلوقات میں سب سے بلند ہے انسان۔ انسان کے مقام کو کوئی اور دوسری مخلوقات نہیں پہنچ سکتی۔ انسانوں میں سب سے بلند ہے نبی جن کے مقام تک عام انسان نہیں پہنچ سکتا۔ اب 1,24,000 نبیوں میں سب سے بلند ہے رسول۔ رسول کا مقام نبیوں سے زیادہ بلند ہے۔ کیوں؟ فرق واضح کرتا چلوں، کیونکہ نبی وہ ہے جس کے اوپر خداوند عالم کی طرف سے کوئی نیا حکم آئے یا نہ آئے، بہرحال اسے خدا کے پیغام کو پہنچانا ہے اور خدا کے پیغام کو عوام کے درمیان مشہور کرنا ہے اور اسے نصب کرنا ہے۔ اور رسول ہوتا ہے جس کے پاس خداوند عالم کی طرف سے کوئی شریعت نازل ہوتی ہے، اسے اس شریعت کے مطابق پیغام الہی کو عوام کے درمیان پہنچانا ہوتا ہے۔ یہ دونوں کے درمیان فرق ہے جس بنیاد پر رسول نبیوں سے زیادہ افضل ہے۔ اچھا اب ان 313 رسولوں میں سب سے زیادہ بلند ہے اولو العزم پیغمبر۔ اولو العزم پیغمبر کیوں بلند ہے؟ کیونکہ ان کے پاس شریعت تو ہوتی ہی ہے لیکن شریعت کے ساتھ ساتھ ایک کتاب بھی ہوتی ہے، لہذا صاحب کتاب نبیوں کو، صاحب کتاب رسولوں کو
اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے۔ تو اب پتہ یہ چلا عزیزان محترم، مخلوقات میں سب سے زیادہ بلند ہے انسان، جس کا مقام کوئی اور دوسری مخلوق نہیں لے سکتی۔ انسانوں میں سب سے زیادہ بلند ہے نبی، جس کے مقام تک عام انسان کی رسائی نہیں۔ نبیوں میں سب سے زیادہ بلند ہے رسول، جن کے مقام تک نبیوں کی رسائی نہیں۔ اور ان رسولوں میں سب سے زیادہ بلند ہے اولو العزم پیغمبر، جن کے مقام تک عام انسانوں کی بات تو دور، نبی تک نہیں پہنچ سکتا، نبی کے بات تو چھوڑیے رسول تک نہیں پہنچ سکتا۔ اما جب اولو العزم پیغمبروں کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ ان کے مقام تک دنیا میں کوئی بھی مخلوق نہیں پہنچ سکتی، جب اولو العزم پیغمبر کا مقام یہ ہے تو ذات مقدسہ کے مقام کا ذرا اندازہ لگائیے، جس ذات خداوندی نے جس ذات کو خداوند عالم نے اس مقام پر رکھا ہے کہ 1,24,000 نبیوں کو خداوند عالم نے اس کے پسینے کے قطروں سے خلق کیا ہے، اس ذات کا مقام کیا ہوگا؟ اس ذات کا مقام کیا ہوگا جس کے پسینے کے قطروں سے خداوند عالم نے نبیوں کو خلق کیا۔ اچھا، اور جہاں تک اختیار ختم المرسلین کی بات کی جائے تو میرا نبی وہ ہے جو اگر رات کی تاریکی میں اپنی انگشت مبارک سے غرور آسمان یعنی چمکتے ہوئے چاند کی طرف اشارہ کرے تو چاند اپنے آپ کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے غلام رسول ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ میرا رسول وہ ہے جس کی ہتھیلیوں پر اگر بے جان کنکریاں آ جائے تو اس کی ہتھیلی پر گویا ہو کر اس کے سچے ہونے کی گواہی دیا کرتی ہے۔ میرا رسول وہ ہے جو بنجر زمین پر اپنا قدم رکھ دے تو وہ زمین شاداب ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب آپ حضرات بہترین طریقے سے بات سے واقف ہیں کہ خدا بند عالم نے نبیوں کو کوالٹیز دی ہے، ان میں سے ایک ہے کہ نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اس سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ عادل ہو۔ ان تمام خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ خدا بند عالم اپنے نبی کو، اپنے جانشین کو ایک خصوصیت دیتا ہے کہ اسے معجزہ دکھانے کی صلاحیت دیتا ہے، اور معجزہ بھی ایسا معجزہ جو دعوے کے ساتھ کیا جائے۔ کیوں؟ تاکہ اس کی اس خارق العادہ کیفیت کی وجہ سے لوگوں کو اپنی طرف راغب کر سکے رسول، اور اپنے صحیح دین پر انہیں لا سکے۔ اچھا، رسول خدا کے پاس بھی ایسے کچھ لوگ آتے تھے معجزے دکھانے کے لیے، لہذا جب رسول خدا پیغام الہی کی تبلیغ میں باہر نکلے ہیں اور تمام لوگوں کو بتاتے جا رہے ہیں کہ خدا کا دین یہ ہے، خدا ایک ہے، اس کے بھیجے ہوئے رسول ہم ہیں، لہذا انہیں دنوں میں ایک دن رسول خدا کی زندگی میں وہ آیا کہ ایک شخص رسول اعظم کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ بھائی ہم نے سنا ہے کہ آپ خدا کو ایک ماننے کا پیغام سب تک پہنچا رہے ہیں اور آپ اپنے دین کی طرف لوگوں کو لا رہے ہیں، میں بھی آپ کے دین کو قبول کر لوں گا۔ اب آپ اس بات کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ آپ کا دین سچا ہے اور آپ کا خدا سچا ہے؟ تو رسول خدا نے کہا بھائی ہم سچے ہیں، اس بات کی دلیل ہمارا معجزہ ہے۔ کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کے دین پر ایمان لے آئیں گے، آپ ہمیں معجزہ دکھائیں۔ رسول نے کہا دکھائی دیتے ہیں معجزہ۔ کہا ایسے نہیں، وہ معجزہ جو میں کہوں گا۔ رسول خدا نے کہا ٹھیک ہے، تم بتاؤ کیا کرنا ہے۔ کہا اچھا، وہ آپ دور جو درخت دیکھ رہے ہیں اس درخت کی طرف اشارہ کریں اور اس کو بولیں کہ وہ آپ کے پاس آئے۔ رسول خدا نے کہا ٹھیک ہے۔ اب میرے رسول نے اپنے انگشت مبارک کو بلند کیا اور درخت کی طرف اشارہ کیا اور حکم خدا بندی سے اس درخت سے کہا کہ میرے پاس آ۔ بس چونکہ حکم ختم المرسلین تھا، خدا کی حجت کا حکم تھا، درخت اپنی جگہ سے حرکت کر کر رسول خدا کے پاس آیا۔ اب اس کی آنکھیں چکا چوندھ رہ گئی۔ کہا ٹھیک ہے، اب اس سے کہو کہ واپس چلا جائے۔ کہا ٹھیک ہے، رسول خدا نے کہا واپس چلے جاؤ۔ درخت واپس چلا گیا۔ اب بھی اس کے دل میں ٹھنڈک پیدا نہیں ہوئی۔ کہا اب ایسا کرو، اس سے کہو کہ آدھا وہیں رہے آدھا چلا آئے۔ کہا ٹھیک ہے، یہ بھی کر لیتے ہیں۔ اب رسول خدا نے کہا درخت سے کہ آدھا اسی جگہ پر رہے اور آدھا رسول خدا کے پاس آ جائے۔ تاریخ بیان کرتی ہے آدھا درخت وہی رہا، آدھا درخت رسول خدا کے پاس چل کر آ گیا۔ بھائی اس واقعے سے کچھ پتا چلے نہ چلے، ایک قانون تو ہمارے ہاتھ میں آ گیا۔ جیسے میں نے درخت کی حالت دیکھی، میں نے درخت سے کہا رائے درخت تو بے جان ہے،
تیرے ایمان پر میرے لاکھوں سلام. جب تجھے رسول نے کہا کہ اے درخت حکم خدا بندی سے میرے پاس آ جا, درخت چل کر رسول خدا کے پاس آیا. جب رسول نے کہا واپس چلا جا, تو رسول کے کہنے پر واپس چلا بھی گیا. بھائی تو بے جان تھا, تجھے رسول نے بلایا, تو آیا, تجھے رسول نے کہا چلا جا, تو چلا گیا. ارے میں کہوں گا مسلمانوں, تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ تم تو زندہ بھی تھے, رسول تمہیں جنگ کے میدان میں کہتا رہا آ جاؤ آ جاؤ, تم بھاگتے رہے, تم بھاگتے رہے. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. بے شمار بھائی بے جان درخت کا ایمان کتنا مضبوط ہے. رسول کے بلانے پر آ رہا ہے, رسول کہہ رہے ہیں جا رہا ہے, اور یہ زندہ مسلمان رسول کہہ رہے ہیں چلے آؤ, نہیں آ رہے. اچھا کتنا عظیم ہے میرے رسول کا مقام, کتنا عظیم ہے میرے رسول کا مرتبہ, جو اگر بے جان درخت کو اشارہ کر دے تو اس کے اندر جان پیدا ہو جاتی ہے. اتنا عظیم ہے میرا رسول. مگر عزیزان محترم, خدا وند عالم نے اپنے رسول سے کہا, صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. خدا وند عالم اپنے رسول سے کہہ رہا ہے حدیث قدسی میں کہ اے رسول, اگر آپ نہ ہوتے تو ہم نہ زمین کو بناتے نہ آسمان کو بناتے, آپ ہیں تو ہم نے دنیا کو پیدا کیا ہے. اچھا پھر خداوند جلال نے آگے بڑھ کے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی خلق نہ کرتا. یعنی اتنا عظیم رسول, اتنا بلند مرتبے والا رسول, اس کی خلقت ہوئی ہے تو علی کی وجہ سے ہوئی ہے. کون علی؟ یہ وہی علی ہے جس کی چاہت رسول اکرم نے کی تھی. یہ وہی علی ہے جس کی ولادت نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا. یہ وہی علی ہے جس کی ذوالفقار کا مقروض اسلام ہے. یہ وہی علی ہے جو محافظ اسلام ہے. بھائی میرا علی وہ ہے جو جس کی ایک تکبیر سے زندہ مردہ ہو جاتا ہے, جس کی ایک ٹھوکر سے مردہ زندہ ہو جاتا ہے. یہ وہی علی ہے جس نے بچپنے میں کلہ ازدر کو چیر دیا تھا. تاریخ بیان کرتے عزیزان محترم, رسول خدا مدینہ